معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے انسانوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا قد 40 50 فٹ ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں انتہائی قدیم زمانوں کے حوالے سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا کبھی انسان دیو قیامت بھی ہوا کرتے تھے؟ کیا کبھی انسان کا قد 40 سے 50 فٹ ہوا کرتا تھا؟ اور اس سوال کا ابھرنا عین فطرتی امر ہے، کیونکہ بہت سے قدیم صحائف میں ایسے انسانوں کا ذکر ملتا ہے جو 10 12 فٹ کا قد رکھتے تھے۔ انجیل کے موجودہ نسخوں میں بھی کتاب پیدائش میں شامل ہے کہ جس میں کائنات کی تخلیق کی بات کی گئی ہے، اس ذیل میں دیو قیامت انسانوں کا بھی ذکر ملتا ہے، اور آج بھی بہت زیادہ قدامت والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ خیال تقویت پاتا ہے کہ کبھی غیر معمولی قد کے لوگ بھی زمین پر راج کرتے ہوں گے۔ اس زمن میں ڈائناسورز اور دیو قیامت حیوانات کے بارے میں سوچنا ذہن کی بہت سی گرہیں کھول دیتا ہے۔ ڈائناسورز انتہائی غیر معمولی قد کاٹ کے حیوانات تھے، اور اب ہم ہاتھی اور ویل کو دیکھ کر ان کے بارے میں اس زمن میں ڈائناسورز اور ہاتھی اور دیگر دیو قیامت حیوانات کے بارے میں سوچنا انسانی ذہن میں بہت سے خیالات کو جنم دیتا ہے۔ ڈائناسورز انتہائی غیر معمولی قد کاٹ کے حیوانات تھے، اور اب ہم ہاتھی اور ویل کو دیکھ کر ان کے بارے میں خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ جب ڈائناسورز اور غیر معمولی جسامت کے ہاتھی میں سے ویل اور ہاتھی بچ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی دور کا انسان بہت بڑے قد کا رہا ہو، اور وقت نے اسے گھس کر ہم جیسا چھوٹا قد کا کر دیا ہو۔ چین کے باشندے صدیوں ڈائناسورز کی باقیات تلاش کرتے رہے۔ ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ڈائناسورز کی باقیات سے ڈریگن اجزا ہے اور تخلیق کیے گئے ہیں۔ چینیوں کے بنیادی مذہبی عقائد میں اژدہا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ چونکہ ڈائناسورز کے بارے میں یہ خیال عام تھا کہ ان کی ہڈیوں سے اژدہا بنائے گئے، اس لیے ڈائناسورز کی ہڈیوں کا صفوف بہت مہنگا فروخت ہوتا تھا۔ اسے عام طور پر ادویات کے تیاری میں استعمال کیا جاتا، اور دنیا کے مختلف خطوں میں ڈائناسورز کے آثار ملتے رہے ہیں۔ ان میں پاکستان کا علاقہ بلوچستان بھی شامل ہے، اور یہاں ڈائناسورز کے آثار ملے ہیں۔ وہیں دیو قیامت انسانوں کے بھی آثار ملے ہیں، گویا کہ ان کے زمانوں میں خاصا واضح فرق ہے۔ اس کی کوئی باضابطہ توجیہ ابھی تک تو پیش نہیں کی جا سکی۔ امریکہ میں الٹومیٹرز کا علاقہ شیما اس حوالے سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے اور ہر نسل میں ہمیں دیو قیامت انسانوں کا تذکرہ ملتا رہا ہے۔ یہ سینہ بسینہ چلی آ رہی روایات میں اس دیو قیامت انسان کے بارے میں بہت سی باتیں قدرے مبالغے کے ساتھ بیان کی جاتی رہی ہیں۔ معزز ناظرین کرام، یہ سلسلہ اب بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ان کی بنیادوں پر تحقیق سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ان روایات کو اچھی خاصی تقویت ملتی ہیں۔ آئیے ہم دیو قیامت انسانوں کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہیں۔ دریائے ٹینسی کے دہانے کے نزدیک برائٹن کے مقام پر ایک چٹان کو محققین دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس پر ایک دیو قیامت انسان کے پیروں کے نشان ثبت تھے۔ ٹینسی کے دہانے کے نزدیک برائٹن کے مقام پر ایک چٹان کو دیکھ کر محققین دنگ رہ گئے۔ اس پر ایک دیو قیامت انسان کے پیروں کے نشان ثبت تھے۔ اس کی ایڑی کی چوڑائی 13 انچ اور اس کی 6 انگلیاں تھیں۔ انہیں چٹانوں میں زمانے ماقبل تاریخ گھوڑے کے پیروں کے نشان ملے جو 8 سے 10 انچ کے تھے۔ یہاں یہ بات بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ معمولی تاریخ سے بہت پہلے کے دور میں انسان اور گھوڑے ساتھ ساتھ رہتے ہوں گے۔ اس کے شواہد بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، اور بظاہر اس کی بھی کوئی توجہ ماہرین کی بات نہیں ہے۔ گراؤنڈ کھین ایریا میں
سپائی کینٹن کے نزدیک 1824 کی ڈومنی مہم کے دوران ایک غار کی دیوار پر ایک ڈائنوسار کی پینٹنگ ملی۔ اس میں بہت بڑے ڈائنوسارز کو ایسی حالت میں دکھایا گیا کہ جیسے کسی پر جھپٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہو۔ پینٹنگ لاکھوں سال پرانی رہی ہوگی، اس کے بارے میں تو کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ غار کی دیواروں اور اس کے پینٹنگ پر لوہے کے ذروں کی قدرتی پرت چڑھی ہوئی تھی، اور اس سے اس کی قدامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ مشکل نہیں تھا۔ سائنسدان اپنی تحقیق سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ علاقہ 4 کروڑ سال سے زیر آب نہیں آیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ جس پینٹنگ کی بات ہو رہی ہے وہ کروڑوں سال پرانی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور وضاحت طلب ہے کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ناظرین کرام، ڈائنوسار کے چلے جانے کے بہت طویل عرصے کے بعد انسان نے کرۂ ارض پر زندگی کا سفر شروع کیا، اور ایسے میں یہ پینٹنگ ایک معمہ بن کر رہ گئی، کیونکہ اسے کسی انسان نے ہی بنایا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں ہی بنایا ہوگا کہ اس نے کسی ڈائنوسار کو دیکھا ہوگا۔ اگر کسی نے ڈائنوسارز کو نہیں دیکھا تو وہ پینٹنگ کس خیال کی بنیاد پر بنائی گئی؟ ہوا سپائکین کے ایک غار میں ایک دیو قدامت انسان کی شبیہ ملتی ہے، جو یا تو کسی ڈائنوسار پر حملے کی تیاری کر رہا ہے یا پھر دفاع کے لیے پرتول رہا ہے۔ اس شبیہ کا زمانہ بھی کروڑوں سال پہلے کا ہے، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے۔ سن 1958 میں اٹلی میں کوئلے کی ایک کان میں کھدائی کے دوران ایک چٹان کو توڑا گیا تو اس کے اندرونی پرتوں میں ایک انسانی ڈھانچہ ملا۔ یہ پرتیں 1 کروڑ 10 لاکھ سال پرانی تھیں۔ محققین اس ڈھانچے دریافت کرنے کے بعد چونک اٹھے۔ چٹان کی پرتیں واضح طور پر 1 کروڑ 10 لاکھ سال پرانی تھیں، اور وہاں ایک ڈھانچے کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اس دور میں بھی انسان تھا اور دیو قدامت بھی تھا۔ ہیرے کریک اور مونٹانا میں ایگل کول مائن میں کھدائی کے دوران 2 بہت بڑے انسانی دانت برآمد ہوئے۔ ان دانتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس دور کا انسان بڑے بڑے حیوانوں کا گوشت بھی کھاتا رہا ہوگا، جیسے ہاتھی، زرافہ، ڈائنوسارز۔ یہ 1926 کی بات ہے۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں وائیومنگ کے علاقے میں ڈائنوسارز کا راج تھا، اور اس دور میں انسان بھی اپنے ظہور کو مکمل کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ محققین 1926 میں مختلف قسم کے ڈائنوسارز اور انسانوں پر تحقیقات کرنے میں مصروف تھے۔ کیلیفورنیا کے ساحلی علاقے لیمپوک رینچو میں 1833 میں کھدائی کے دوران ایک انسانی ڈھانچہ ملا جو 12 فٹ لمبا تھا۔ یہ ڈھانچہ مکمل طور پر پتھروں میں مدفن تھا، اور وہ پتھر چٹانوں کی شکل میں کم از کم 1 کروڑ سال پرانے تھے۔ اس سے بھی ہم اس سیارے پر انسان کی قدامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ڈھانچہ ایک قبائلی علاقے میں ملا تھا، اور اس کے ساتھ چند اوزار اور ہتھیاروں کے بعد اس ڈھانچے کو لوگوں نے اپنے کمزور مذہبی عقائد کی بنا پر پوجنا شروع کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر حکام نے فوری طور پر اس ڈھانچے کو اس کے ساتھ ملنے والی تمام اشیاء کے ساتھ کسی خفیہ مقام پر دفن کرنے کا حکم دیا، اور یوں ماہرین ماضی نے ملانے والی ایک اہم کڑی پر تحقیقات کرنے سے محروم رہ گئے۔ کیلیفورنیا ہی کے علاقے میں سانت زوز آئی لینڈ پر ایک ایسے دیو قدامت انسان کا ڈھانچہ ملا تھا جس کے اوپری اور نچلی دونوں دانتوں کی 2 قطاریں تھیں۔ دانتوں کی ساخت سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ دیو قدامت انسان اس دور کے چھوٹے ہاتھیوں کو کھا کر گزارا کرتا رہا ہوگا، اور غالباً اسی لیے اس علاقے میں چھوٹے ہاتھیوں کی نسل ختم ہو گئی ہوگی۔ 1891 کی بات ہے کہ کلیٹنڈن ایروزان میں ایک تجارتی عمارت کی کھدائی کے دوران پتھروں کا بنا ہوا ایک ایسا کیس ملا جو حنوط شدہ لاشوں کو رکھنے کے لیے استعمال ہونے والے تابوتوں سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس میں ایک دیو قدامت انسان کے پورے جسم کے نشانات بہت واضح تھے۔ اس کا قد 12 فٹ تھا، مگر اس میں انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ لاکھوں سال کے قدرتی عمل میں وہ اب راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔
معزز ناظرین کرام، محققین مختلف ادوار میں انسانوں اور مختلف انواع کے جانوروں پر تحقیقات کرتے رہتے ہیں، ان کے فوسلز ملتے رہتے ہیں اور انسان ان پر تحقیقات کرتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جدید اور قدیم دور میں محققین نے جو انسانی ہاتھیوں، ڈائنوسورز اور انسانوں کی ہڈیاں ملی، ان پر تحقیق کی، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کسی دور میں انسان کا قد 40 سے 50 فٹ تک رہا ہوگا اور وہ انسان چھوٹے ہاتھیوں اور دیگر انواع کے دوسرے جانوروں کو خوراک بنا کر اپنا گزارا کرتا رہا ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی دلچسپ اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا نگہبان۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔